ایک بار عقل اور بخت کے آپس میں تکرار ہو گئی۔ عقل نے کہا میں طاقتور ہوں، بخت نے کہا میں زبردست ہوں۔ آخر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کسی آدمی کے ذریعے اپنا زور آزماتے ہیں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون طاقتور ہے۔ ایک چرواہا کسی بڑے زمیندار کی بکریاں چراتا تھا، رات دن بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ساری عادتیں بکریوں کی جیسی ہو گئی تھیں۔ وہ پانی بھی بکریوں کی طرح اوندا ہو کر پیتا اور کھانا بھی انہی کی طرح کھاتا۔ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت اور دلکش تھی، اسے شہزادی کی شادی کرانی تھی۔ کیوں نہ ایسی چال چلی جائے کہ لال بھی مل جائے اور محبت بھی رہ جائے۔ سو اس نے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ فلاں دن فلاں میدان میں گڑوی گھمائی جائے گی اور جس شخص پر گڑوی ٹھہرے گی اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ عقل اور بخت چرواہا کے ساتھ ساتھ میدان میں پہنچے۔ بخت نے عقل سے کہا اب میرا کمال دیکھو، میں چرواہے کا ساتھی بن رہا ہوں، پھر مان لینا کہ کون طاقتور ہے۔ عقل نے کہا دیکھا جائے گا، تم اپنا کام دکھاؤ۔ میدان میں جب سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے گڑوی گھمانے کا حکم دیا۔ گڑوی گھومتی ہوئی چرواہے کے سامنے آ کر رکی، جس کا منہ مٹی مٹی تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے حیران تھے کہ اتنی حسین و جمیل شہزادی کی شادی اس غریب سے ہو۔ خود بادشاہ بھی حیران و پریشان تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گڑوی دوبارہ گھمائی جائے۔ گڑوی دوبارہ گھمائی گئی اور خدا کی قدرت سے وہ پھر چرواہے کے سامنے آ کر رکی۔ بادشاہ نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے اپنا داماد قبول کر لیا۔ چرواہے کو غسل کے بعد بہترین کپڑے پہنائے گئے اور بنا سنوار کے اسے پھانسی چڑھوا دوں گی اور میری جان آزاد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس بیچاری شہزادی نے چرواہے سے کہا تم سے سوال پوچھتی ہوں، اگر تم نے درست جواب دیا تو ٹھیک، ورنہ تم کو پھانسی کی سزا ملے گی۔ چرواہے نے بلا سوچے سمجھے شہزادی کی بات تسلیم کر لی اور اس بے وقوف کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دو۔ عقل اور بخت دونوں یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب یہ مرے گا۔ عقل نے بخت سے کہا تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی کہ اس کی شادی شہزادی سے کرائی، مگر ایسا بخت کس کام کا کہ شادی کی رات ہی اسے پھانسی چڑھا دیا جائے۔ اس نے وزیر سے کہا محترم وزیر، شہزادی کا حکم سر آنکھوں پر، مگر مرنے سے پہلے مجھے ایک بادشاہ سے ملوا دو، پھر تم مجھے خوشی سے پھانسی چڑھا دینا۔ وزیر نے اس کی بات مان لی اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ شہزادی کا حکم ہے کہ یہ احمق ہے، اس لیے اسے پھانسی چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ نے شہزادی کو طلب کیا اور اس سے واقعہ پوچھا۔ شہزادی نے بادشاہ کو بتایا قبلہ حضور، ہم نے شرط رکھی ہے اور اس نے میرے سوالوں کے درست جواب نہیں دیے، اس لیے ہم نے پھانسی کا حکم دیا۔ وہ سوال ہمارے سامنے پوچھے جائیں، اگر درست جواب دیے تو ٹھیک، ورنہ اسے پھانسی چڑھا دینا۔ شہزادی نے پہلا سوال کیا پیٹ کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا پیٹ دھرتی کا اچھا ہے، جس میں سب کچھ سما جاتا ہے۔ شہزادی نے دوسرا سوال کیا پانی کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا پانی بارش کا اچھا ہے، جس پر سانس لینے والی ساری مخلوق کی زندگی انحصار ہے۔ شہزادی نے تیسرا سوال کیا پھول کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا کپاس کا پھول سب سے اچھا ہے، جو ساری مخلوق کا تن ڈھانپتا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ نے کہا بیٹی، یہ سب باتیں تو عقل مندوں کی ہیں۔ شہزادی نے شرمندہ ہو کر اپنے شوہر سے معافی مانگی اور پھر وہ خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ یہ دیکھ کر بخت نے عقل سے کہا اے عقل، تم بلا شبہ مجھ سے طاقتور ہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ دونوں راضی خوشی اچھے دوستوں کی طرح ساتھ ساتھ رہنے لگے۔